بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے ہوائی جہازوں میں سونے کی کرسیاں ہوں گی۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب جنتی اپنی قبروں سے نکلیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کے لیے پروں والی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن پر سونے کے کجاوے ہوں گے، ان کو جوتیوں کے تسمے تک نور سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ اونٹنیاں ایک ایک قدم اس قدر دور رکھتی ہیں جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے۔ جنتی ایک درخت کے پاس پہنچیں گے جس کے نیچے سے 2 نہریں نکلتی ہیں۔ ایک نہر کا پانی یہ پئیں گے جس سے ان کے پیٹ کے تمام فضلات اور میل کچیل دھل جائیں گے۔ دوسری نہر سے غسل کریں گے، پھر ہمیشہ تک ان کے بدن میلے نہ ہوں گے، ان کے بال پراگندہ نہ ہوں گے اور ان کے جسم اور چہرے بارونق رہیں گے۔ اب یہ جنت کے دروازے پر آئیں گے، دیکھیں گے کہ ایک کنڈا سرخ یاقوت کا ہے جو سونے کی تختی پر آویزہ ہے۔ یہ اسے ہلائیں گے تو ایک عجیب سریلی اور موسیقی کی صدا پیدا ہوگی۔ اسے سنتے ہی ہر حور جان لے گی کہ اس کے خاوند آ گئے۔ یہ داروغے کو حکم کرے گی کہ جاؤ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھول دے گا۔ یہ اندر قدم رکھتے ہی اس کی داروغی کی نورانی شکل دیکھ کر سجدے میں گر جائے گا، لیکن وہ اسے روک لے گا اور کہے گا، اپنا سر اٹھا، میں تو تیرا ماتحت ہوں، اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جب یہ اس دریا قوت کے خیمے کے پاس پہنچے گا جہاں اس کی حور ہے تو وہ بے تابانہ دوڑ کے خیمے سے باہر آئے گی اور بغل گیر ہو کر کہے گی، تم میرے محبوب ہو اور میں تمہاری چاہنے والی ہوں، میں یہاں ہمیشہ رہنے والی ہوں، مروں گی نہیں، میں نعمتوں والی ہوں، فقر و محتاجی سے دور ہوں، میں آپ سے ہمیشہ راضی خوش رہوں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والی ہوں، کبھی ادھر ادھر نہیں ہٹوں گی۔ پھر یہ گھر میں جائے گا جس کی چھت فرش سے 1,00,000 ہاتھ بلند ہوگی۔ اس کی کل دیواریں قسم قسم کے اور رنگ برنگ موتیوں کی ہوں گی۔ اس گھر میں 70 تخت ہوں گے اور ہر تخت پر 70 جوڑے ہوں گے، اور ان سب حلوں کے نیچے سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آتا ہوگا۔ ان کے ایک جمعہ کا انداز ایک پوری رات کا ہوگا۔ ان کے باغوں اور مکانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوتا، صاف و شفاف موتی جیسا پانی ہے۔ اور دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، جو دودھ کسی جانور کے تھن سے نہیں نکلا، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو نہایت لذیذ ہوں گی، اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی جو مکھیوں کے پیٹ سے حاصل شدہ نہیں۔ قسم قسم کے میوے سے لدے ہوئے درخت اس کے چاروں طرف ہوں گے جن کا پھل ان کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ یہ کھڑے کھڑے پھل لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اگر یہ بیٹھے بیٹھے پھل توڑنا چاہیں تو شاخیں اتنی جھک جائیں گی ان کے لیے کہ یہ توڑ لیں، اگر یہ لیٹے لیٹے پھل لینا چاہیں تو شاخیں ان کے لیے اتنی جھک جائیں گی کہ یہ لیٹ کے بھی پھل توڑ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا آخر تک پڑھی، یعنی ان جنتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے میوے بہت قریب کر دیے جائیں گے۔ یہ کھانا کھانے کی خواہش کریں گے تو سفید رنگ یا سبز رنگ پرند ان کے پاس آ کر اپنا پر اونچا کر دیں گے، یہ جس قسم کا اس کے پہلو کا گوشت چاہے کھائیں گے۔ پھر وہ زندہ کا زندہ جیسا تھا ویسا ہی اڑ کر واپس چلا جائے گا۔ فرشتے ان کے پاس آئیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے، یہ جنتیں ہیں جن کے تم اپنے اعمال کے باعث وارث بنائے گئے ہو۔ اگر کسی حور کا ایک بال زمین پر آ جائے تو وہ اپنی چمک سے اور اپنی سیاہی سے نور کو روشن کرے اور سیاہی نمایاں رہے۔ جنت کا وہ درخت جس کی جڑ میں سے 2 نہریں نکلتی ہیں۔ ابن ابی حاتم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر جنتی ایک درخت کو دیکھیں گے جس کی جڑ میں سے 2 نہریں نکلی ہوں گی۔ ایک میں وہ غسل کریں گے جس سے اس قدر پاک صاف ہو جائیں گے کہ ان کے جسم اور چہرے چمکنے لگیں گے، ان کے بال کنگھی کیے ہوئے تیل والے ہو جائیں گے، پھر کبھی سلجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہ چہرے اور جسم کا رنگ روپ ہلکا پڑے۔ پھر یہ دوسری نہر پر جائیں گے، گویا ان سے کہہ دیا گیا ہو، اس میں سے پانی پئیں گے جس سے تمام گھن کی چیزوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ جنت کے فرشتے انہیں سلام کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے اور انہیں جنت میں جانے کو کہیں گے کہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طرح طرح کی نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں، ان میں سے کچھ بھاگے دوڑے جائیں گے۔ اور جو حوریں اس جنتی کے لیے مخصوص ہیں ان سے کہیں گے، لو مبارک ہو، فلاں صاحب آ گئے۔ نام سنتے ہی خوش ہو کر وہ پوچھیں گی، کیا تم نے خود انہیں دیکھا ہے؟
وہ کہیں گے ہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں، یہ مارے خوشی کے دروازے پر آ کھڑی ہوں گی۔ جنتی جب اپنے محل میں آ کر دیکھے گا کہ گدے برابر لگے ہوئے ہیں اور آپ خورے رکھے ہوئے ہیں اور قالین بچھے ہوئے ہیں، اس فرش کو ملاحظہ فرما کر اب جو دیواروں کی طرف نظر کرے گا تو وہ رخ سرخ اور سبز رنگ کی اور سفید اور پیاری پیاری اور قسم قسم کے موتیوں کی بنی ہوئی ہوں گی۔ پھر چھت کی طرف نگاہ اٹھائے گا تو وہ اس قدر صاف و شفاف ہوگی کہ نور کی طرح چمک دمک رہی ہوگی، جس کی روشنی آنکھوں کی روشنی کو بجھا دے۔ اگر خدا اسے برقرار نہ رکھے پھر اسے اپنی بیویوں پر یعنی جنتی حوروں پر محبت بھری نگاہ ڈالے گا، پھر اپنے ماتحتوں میں سے جس پر اس کا جی چاہے بیٹھے گا اور کہے گا خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت کی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم تو ہرگز اسے تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سمیت ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ کرے، آمین۔